الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم خواتین حضرات، ماہ مبارک کی مناسبت سے بعد نماز وتر کے درس کے سلسلے میں ہم روزہ اور اس کے متعلق احکام و مسائل کو سماعت فرما رہے ہیں۔ دین کا جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے صاف طور سے یہ اعلان فرما دیا کہ تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی ہی میں نمونہ ہے، یعنی چاہے معاملہ دین کے کسی مسئلے کا ہو، کسی عبادت کا ہو، یا دنیا کے اندر کسی اور معاملے کا ہو، اس مکمل دین کو لانے والے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری کی پوری تمہارے لیے قابل تقلید ہے، اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے خود اپنی امت کو یہ بات واضح طور سے ارشاد فرما دی کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کے ارادے اس شریعت کے تابع نہیں ہو جاتے جو میں لے کر آیا ہوں۔ تو کل ہم نے یہ بات دیکھی کہ روزہ جو ایک بہت اہم عبادت ہے، جس کے بے شمار فوائد و برکات دنیا اور آخرت میں ظاہر ہوتے ہیں اور ہونے والے ہیں، اس میں بھی ہمیں حکم اللہ کا اور اس کے رسول ہی کا ماننا پڑے۔ کوئی نیکی کتنی بھی بڑی ہو، اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول کے اسوے کے مطابق نہیں ہے تو پھر اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی قیمت اور اہمیت نہیں۔ اس واسطے شریعت لوگوں پر بھاری کیوں ہوئی، بنی اسرائیل پر اللہ کا دین مشکل کیوں ہوا؟ ان کی اپنی جہالت کی وجہ سے، ان کے اپنے سوالات کی وجہ سے، ان کے اپنی اللہ کے احکام میں مین میخ کرنے کی وجہ سے، اعتراض اٹھانے کی وجہ سے۔ وہ سیدھے سیدھے اللہ کے حکم کی پیروی نہیں کرتے تھے، یا تو اس سے بچنے کی کوشش کرتے تھے، یا پھر اس میں وہ چاہتے تھے کہ ان کی خواہش کے مطابق اللہ یا اس کا رسول کچھ تبدیلی کر دے۔ ہمارے نبی سے بھی یہ خواہش کی کفار نے، اہل ایمان نے تو الحمدللہ کبھی نہیں کی، صحابہ اکرام نے، لیکن کفار نے کی تھی۔ کبھی کہتے تھے کہ اس قرآن کی جگہ کوئی دوسرا قرآن لے کے آ جاؤ، پھر ہم سوچیں گے۔ تو اس طرح کے مطالبے یہ بنی اسرائیل میں خصوصاً یہود کا وتیرہ رہا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا تھا معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سخت حکم نازل کرتا تھا پھر، جو ان کو کرنا مشکل ہو جاتا۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ نصیحت کر دی کہ پچھلی امتوں کی طرح زیادہ سوال کرنے اور جنگ و جدال اور بحث و جدال میں پڑھنے کی بجائے اپنے رب کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دو اور میری اتباع کرو۔ اسی میں تمہارے لیے دین کی آسانی بھی ہے، رب کی توفیق بھی تمہارے شامل حال ہوگی، اور تم پر اللہ اپنے دین کو اور آسان کرتا چلا جائے اور تمہارے چھوٹے چھوٹے عمل پر بڑا اجر عطا کرتا جائے۔ لیکن اگر تم نے اپنی خود ساختہ شریعت بنائی، تم اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آئے، تو پھر یاد رکھو کہ پھر یہی دین تمہارے لیے اللہ فتنہ بھی بنا سکتا ہے، جو نہ تمہارے دنیا میں کام کا رہے گا، نہ آخرت میں تمہارے کسی کام آئے گا۔ اس واسطے سب سے پہلے تو ایک مسلمان مرد اور عورت کو دین کے معاملے میں یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ ہمارے لیے آخری اور قطعی حجت اگر کوئی ہے، وہ اللہ کا فرمان ہے یا نبی کا فرمان ہے۔ ہاں، وہ معاملات جن میں فطرت نے، قدرت نے اس دین میں لچک رکھی ہے، وسعت رکھی ہے، اس میں اختیار ہے کہ آدمی علمی دلائل کا
پوری طریقے سے محاسبہ کرے اور جس دلیل پر اس کا دل مطمئن ہو اس پر وہ عمل کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو چیز ثابت ہے اللہ کی کتاب سے یا رسول اللہ کے فرمان حدیث و سنت سے، پھر اس میں کسی کو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بہت سی چیزیں آج ہم کو چونکہ اصل دین کی طرف متوجہ کیا ہی نہیں گیا، چند باتوں میں الجھا کے رکھ دیا گیا، زندگی اسی میں گزرتی چلی جاتی ہے۔ جب وہ بات سامنے آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بھئی یہ تو نئی بات ہے، یہ تو کبھی ہم نے سنی ہی نہیں، یہ تو ہم نے کبھی پڑھی ہی نہیں، حالانکہ وہی بات سب سے پرانی اور اصل ہے، اصل دین کی وہی بات ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہو رہی ہے۔ مگر ہم نے کتاب و سنت کی طرف کبھی دین کو رجوع کیا ہی نہیں اپنے، نہ ہم رجوع ہوئے دین سیکھنے کے لیے کتاب و سنت کی طرف، تب وہ ہم کو نئی باتیں لگتی ہیں، کچھ باتیں ہم کو بالکل الگ ہی معلوم ہوتی ہیں کہ نہیں ایسا کیسا۔ حالانکہ جو چیز دین میں اللہ اس کے رسول سے ہے بس اسی کو ماننے کا نام ایمان ہے، اسی کو ماننے کا نام بندگی ہے، اسی کا نام اطاعت ہے۔ تو روزے کے سلسلے میں بھی ہم کو اللہ کے رسول نے جو اسوہ دیا ہے، جو آپ کے صحابہ نے ہم تک پہنچایا، وہ یہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ روزے تمہارے لیے ممنوع ہیں۔ اب وہ دن جن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، ایک تو تھا روزہ فرض، پہلی قسم فرض اور واجب، دوسرا نفل اور مستحب، اب تیسری قسم ہے اس کی مکروہ کی۔ وہ کیا ہے؟ صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنا، یہ سمجھ کر کہ جمعے کا دن مبارک دن ہے، اس میں اجر زیادہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا، یہ آپ کا معمول رہا، اور اس کی وجہ آپ نے یہ بتائی کہ میں پیر اور جمعرات کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ ان دو دنوں میں اللہ کے حضور اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش ہو اللہ کی بارگاہ میں تو میں روزے سے ہوں۔ یہ آپ نے اس کی وجہ بتائی ہے، اس کی توجیہ کی آپ نے کہ میں اس لیے ان دو دنوں کا روزہ رکھتا ہوں، پیر اور جمعرات کا۔ مگر جمعے کے روزے کو آپ نے منع فرمایا ہے۔ منع کیسے فرمایا ہے کہ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ بھئی جمعے کا دن بہت افضل دن ہے، اس دن روزہ رکھنا بہت ثواب ملے گا عام دنوں سے زیادہ، تو یہ اس کی اپنی عقل کی سوچ ہے، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ کیونکہ جمعہ کو عید المومنین کہا گیا ہے، مومنوں کی عید کا دن ہے وہ، اور عید کے دن مستحب کیا ہے ہم سن چکے ہیں کل کہ کھاؤ پیو۔ جمعے کا دن عید کا دن، اور اتنی بڑی عید کا دن ہے وہ، ہم سمجھتے نہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بڑا ہے وہ جمعے کا دن۔ عید کی نماز، عید الفطر کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، باقی تمام ائمہ کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے وہ۔ لیکن جمعہ کی نماز اور جمعہ کا خطبہ تو سب کے نزدیک فرض ہے۔ اب فرض بڑا کہ سنت؟ جمعہ اتنا اہم ہے، دونوں عیدوں سے زیادہ اہم ہے، اس کا خطبہ سننا واجب ہے، جبکہ عید کا خطبہ سننا واجب بھی نہیں ہے، جی چاہے سنو جی چاہے نہ سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا ارشاد فرماتے تھے کہ اب ہم خطبہ دیں گے، جس نے سننا ہے وہ بیٹھے، جس نے نہیں سننا ہے وہ چلا جائے۔ مگر جمعہ کے خطبے میں تو آج اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ جو جمعہ کے دونوں خطبوں میں شریک نہیں رہتا اس کی نماز ناقص ہے، اس کی جمعہ کی نماز پوری نہیں ہوتی، کیونکہ وہ دو خطبے دو رکعت کی جگہ رکھے ہوئے ہیں۔ جو روزانہ 4 ظہر کے فرض ہوتے ہیں، جمعہ کے دن وہ 2 خطبے میں شامل ہو جاتے ہیں اور 2 نمازیں پڑھی جاتی ہیں 2 رکعتیں۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو واضح ہیں، مگر اب چونکہ ہمارے ذہن اس کو قبول کرتے ہی نہیں، بس ہم ایک جو ماحول میں چل رہے ہیں، تو صرف جمعے کے دن کا روزہ کوئی اگر رکھے، ہاں اگر کوئی قضا روزے رکھ رہا ہے یا کوئی اپنی نظر کے روزے رکھ رہا ہے، کوئی کفارے کے روزے رکھ رہا ہے، اور وہ رکھتے ہوئے جمعے کا دن بھی آ جائے تو اس میں روزہ رکھنا منع نہیں ہے، جیسے کہ رمضان میں
لیکن خاص جمعے کے دن نفل روزہ رکھنا، مستحب روزہ رکھنا، یہ درست نہیں ہے۔ جمہور، جن میں امام شافعی، امام احمد اور عام محدثین رحمہم اللہ علیہم اجمعین شامل ہیں کے نزدیک ہفتے بھر میں صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، حرام تو نہیں ہے لیکن مکروہ ہے۔ مگر مکروہ کے بارے میں یہ دھیان میں رہے کہ اگر کوئی مکروہ کام آدمی مسلسل کرے تو وہ حرام کے درجے میں پہنچ جاتا، پھر حرام کے درجے میں آ جاتا ہو اگر مکروہ کو بار بار انجام دے گا آدمی مسلسل۔ لیکن اگر کوئی شخص اس سے پہلے کا بھی اور اس کے بعد کا بھی روزہ رکھے، یا کوئی شخص اپنی عادت کے مطابق روزے رکھ رہا ہو اور ان میں جمعہ کا دن آ جائے یا جمعہ کے دن عرفہ یا عاشورہ آ جائے، تو ان صورتوں میں جمعے کے دن کا روزہ مکروہ نہیں ہے، کیونکہ وہ دن تو خاص ہے۔ عاشورہ 10 تاریخ کا روزہ ہوتا ہے تو 10 کا روزہ جو اگر 10 تاریخ جمعے کی آ رہی تو پھر تو رکھنا ہی پڑے گا، کیونکہ وہ تاریخ کے ساتھ متعین ہے۔ لیکن عام روزے جو آدمی رکھتا ہے، نفلی روزے کثرت ثواب کے حصول کے لیے، تو اس میں خاص جمعے کا دن اختیار نہیں کیا جانا چاہیے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک جمعہ کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لائے۔ اس دن حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کا روزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، کیا تم نے کل بھی روزہ رکھا تھا؟ یہ ام المومنین ہیں، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ ام المومنین میں شامل ہیں۔ آپ ایک دن ان کے حجرے میں تشریف لے گئے، اتفاق سے ام المومنین کا اس دن روزہ تھا، تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا، اے جویریہ کیا تم نے کل بھی روزہ رکھا تھا؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ پھر دریافت فرمایا، کیا تم کل بھی روزہ رکھو گی؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ فرمایا تو روزہ توڑ لو، جمعہ کا دن تھا۔ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کو کیا حکم دیا؟ روزہ توڑ لو۔ بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری، ابو داؤد، نسائی، احمد رحمہ اللہ علیہم اجمعین۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن روزہ نہ رکھو الا یہ کہ تم اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد بھی روزہ رکھو۔ یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے، یعنی خاص جمعے کا دن مقرر کرنا منع ہے۔ البتہ آدمی کے روزوں کا دورہ چل رہا ہے، 4-5 روزے مسلسل چل رہے ہیں، جمعے کی پہلے دن جمعرات کو بھی روزہ تھا، ہفتے کو بھی روزہ رکھنا ہے، پھر اس میں جمعہ کا دن آئے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف ہفتے کے دن کا روزہ، جمہور جن میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ علیہ اجمعین شامل ہیں کے نزدیک صرف ہفتے کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ عبداللہ ابن بشر اپنی بہن حضرت سما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہفتے کے دن روزہ نہ رکھو الا یہ کہ اس دن کوئی فرض روزہ آ جائے۔ اگر تم میں سے کوئی شخص کھانے کے لیے انگور کی بیل کی ٹہنی یا کسی درخت کی چھال کے سوا کچھ نہ پائے تو اس کو چبا لے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھا ہوا ہے اور جب اس کو یہ حکم پہنچ جائے اور اس کو افطار کے لیے کچھ نہ ملے تو کوئی درخت کا پتا یا ٹہنی توڑ کے اس کو چبا کے روزہ افطار کر لے، وہ رکھے نہیں روزہ ہو۔ یہ روایت بھی ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، احمد، بیہقی، امام حاکم، طبرانی، ابن حبان رحمہ اللہ علیہ مجمعین کے۔ یہ ہو گیا مکروہ۔ اب تیسرا جو اس کے ساتھ میں ہے روزہ، وہ ہے مشکوک روزہ، شک کے دن کا روزہ۔ شک کے دن سے مراد ہے 30 شعبان، اس صورت میں کہ 29 شعبان کو چاند نظر نہ آئے اور یہ بات قطعی طور پر معلوم نہ ہو سکے کہ کل 30 شعبان ہے یا یکم رمضان ہے۔ شک کے دن رمضان کے روزے کی نیت کر کے روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے شک کے دن روزہ رکھا اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ روزہ رکھ کے اس نے کیا کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ ابو القاسم آپ کی کنیت ہے، آپ کے فرزند تھے، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وطن سے حضرت قاسم، ان کے اوپر آپ کی کنیت ابو القاسم۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ کو اسی کنیت سے پکارا کرتی تھی، ابو القاسم۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھو کیسا ہے کہ جس نے شک کے دن روزہ رکھا
اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی۔ تو عبادت میں بھی اگر نافرمانی حرام ہے تو پھر ایمان اور عقیدے کے تقاضوں میں نافرمانی کس درجے حرام ہوگی؟ ایمان لانے کے بعد آپ کی رسالت کا اقرار کرنے کے بعد ہم جو آپ کی سنتوں سے اس قدر بیزار اور ناگواری کی زندگی میں مبتلا ہیں، اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا انجام ہونے والا ہے اس کا؟ جبکہ عین عبادت میں آپ کی نافرمانی جو ہے وہ حرام ہے۔ روزہ رکھنا عبادت ہے نا، لیکن آپ نے منع فرمایا ہے، شک کی بنیاد پہ روزہ مت رکھو۔ کیا دکھ گیا ہوں گا چاند، پچھلا مہینہ بھی 30 کا تھا، اب دوسرا بھی 30 کا نہیں ہوتا، یہ اندازے، اور پھر چاند دیکھ کے پھر اس پہ وہ بیان کرنا کہ یہ کلکش تھا، بڑا دکھ رہا۔ یہ سب ہمارے ذمہ ہے ہی نہیں نا۔ اللہ نے ہم کو جتنی چیز کی طاقت دی ہے، جتنے کا مکلف بنایا، بس ہمارا کام اس کی فرما برداری کرنا ہے۔ وہ مالک ہے، جب چاہے حکم دے، جس طرح چاہے حکم دے، جب جس حکم کو چاہے بدل دے، جب جس حکم کو چاہے اور کسی حکم کے ساتھ جوڑ دے، اس کی مرضی۔ ہم جب ایمان لائے، اس کو اپنا رب مان لیا ہم نے، اور اس کے بھیجے ہوئے رسول برحق کو اپنا ہادی اور اپنا رہنما مان لیا ہے، تو ہمارا کام اتباع کے سوا کچھ نہیں ہے۔ صحابہ اکرام میں یہ چیز جو ہے وہ خون بن کے ان کے جسم میں دوڑتی تھی۔ بس محمد الرسول اللہ کے ہونٹ ہلنے کی دیر ہوتی تھی اور وہ لوگ اطاعت کے لیے تیار رہتے تھے۔ محمد الرسول اللہ کے جسم کی حرکتوں کو دیکھتے تھے، وہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور وہی ان کی اپنی زندگی کا معمول ہوتا تھا۔ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں آپ جوتے پہن کر، نماز شروع ہو گئی، قرأت شروع ہو گئی، اور اس کے دوران آپ نے جوتے نکال کے بازو میں رکھے، تو پیچھے جو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے ان میں سے جن کے پیروں میں جوتے تھے، انہوں نے بھی نکال کے اپنے اپنے بازو میں رکھ دیے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے پوچھا کہ تم نے اپنے جوتے کیوں نکالے؟ کیونکہ آپ پیچھے سے بھی دیکھتے تھے مہر نبوت سے۔ آپ نے بولے صحابہ کہ میں تم کو پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں اس مہر نبوت سے۔ پیٹھ میں آپ کے کبوتر کے انڈے کے برابر نشان تھا، سا ابھرا ہوا، اس سے آپ کو نظر آتا، مہر نبوت تھی۔ بولے یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو وہ عمل کرتے دیکھا۔ ہم نے کیا کہا؟ میں نے تو اس لیے اتارے کہ جبرائیل نے آ کر مجھ کو بتایا کہ یا رسول اللہ آپ کے جوتے میں نجاست لگی ہوئی ہے، لہذا آپ جوتے نکال دیں۔ دیکھو صحابہ کا اطاعت کا جذبہ، دیکھو کیا بول رہے ہیں صحابہ اکرام، ہم نے آپ کو دیکھا اتارتے ہوئے، ہم نے بھی اتار دیے۔ یہ ان کی اطاعت کا معاملہ تھا جب ان کے مرتبے اتنے بلند ہوئے، ایسے اتنے بلند مقام پہ نہیں پہنچے۔ محمد الرسول اللہ کی ایک ایک سنت ان کے لیے زندگی کا سب سے بڑا قانون، اور اس کی پیروی ان کے لیے سب سے بڑی خوشی ہوتی تھی۔ صرف ایک مرتبہ، وہ بھی غم کی وجہ سے، صلح حدیبیہ کے موقع پر کچھ صحابہ اکرام بہت زیادہ غمگین ہو گئے تھے کہ ہم نے دب کر صلح کی ہے، کافروں نے ہم کو ذلیل کیا ہے، بہت زیادہ رنجیدہ تھے۔ بس وہ ایک موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ماننے میں تھوڑی دیر تاخیر کی، انکار نہیں کیا۔ وہ بہت زیادہ غمگین تھے، وہ معاملہ ایسا پیش آیا تھا صلح حدیبیہ کا، اور یہ پہلا اور آخری موقع تھا۔ بس آپ غمگین ہو گئے، اور آپ اپنی زوج محترمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ جو آپ کے ساتھ تھیں اس سفر میں، خیمے میں تشریف لائے تو آپ کی زوج محترمہ نے، ام المومنین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ رہی ہوں، کیا بات ہے؟ کہا ام سلمہ، میں نے اپنے صحابہ سے کہا کہ احرام کھول لو، سر منڈوا لو، مگر کوئی اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ
فرماتے ہیں اللہ کے رسول آپ کے صحابہ بہت زیادہ غمگین ہیں نا، بہت رنجیدہ ہیں، اس صلح سے ان کے دلوں پر چوٹ پہنچی۔ آپ ایسا کیجئے کہ آپ خود اپنا احرام کھول لیجئے اور بال منڈوا لیجئے، وہ آپ کو دیکھ کر خود کر لیں۔ چنانچہ ویسے ہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، آپ نے اپنا احرام اتارا، سر کے بال منڈوائے، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے جب آپ کو یہ کرتے دیکھا تو سارے کے سارے پھر شروع ہو گئے۔ تو آپ مسکراتے پھر ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں داخل ہوئے۔ یہ مطلب تھا کہ ام سلمہ تیرا مشورہ تو بڑا کام کرا ہے۔ واقعی ایسا ہوا، جیسے میں نے اپنا احرام کھولا، اپنے بال مونڈ دیے، میرے صحابہ بھی اسی طرح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ گویا آپ اپنی زوجہ محترمہ کو شاباشی دے رہے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بتاتا ہے ہمیں، اسی لیے حکم دیا آپ نے کہ مشورے میں اپنی بیویوں کو بھی شریک کیا کرو۔ یہ ضروری نہیں کہ ان کے ہر مشورے کو رد کیا جائے، اور نہ یہ ضروری ہے کہ ان کے مشورے کو لازماً مانا ہی جائے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی جو عام حالت میں ہوتا ہے، جس کے ذہن پر کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، وہ اس آدمی کے مسئلے کو، جس کے ذہن پر ٹینشن ہے اور ٹینشن کی وجہ سے اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں، وہ جو ٹینشن میں نہیں ہے وہ آدمی اس کو حل کر دیتا ہے۔ ارے تم ایسا ایسا نہیں، ایسا کرو، مسئلہ حل ہو جائے۔ تو یہ استعمال، اور پھر ویسے بھی اللہ نے ایمان والوں کی صفت بیان کی ہے قرآن میں کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ایمان والے لوگ منمانی نہیں کرتے۔ کسی گھر کے سرپرست کو، کسی مسجد مدرسے کے ادارے کے ذمہ داروں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب معاملہ مومنین کا اجتماعی ہو تو اس اجتماعیت سے متعلق جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان سب کے مشورے سے معاملات طے پانے چاہیے۔ کوئی ایک ذمہ دار، کوئی دو ذمہ دار آپس میں مل کے اپنا کوئی بھی طے کر لیے، یہی فتنے کا دروازہ کھولتا ہے۔ معاملات کو جتنا مشورے سے طے کیا جائے گا اتنا انسان نقصان سے، خسارے سے، ندامت سے محفوظ رہتا ہے اور وہ کام بہتر طریقے سے انجام پاتا ہے۔ مگر لوگوں کی انا پرستی کبھی کبھی ان کو لے ڈوبتی ہے۔ ہاں میرے کو کسی سے مشورہ لینے کی کیا ضرورت ہے، میں کیوں لوں مشورہ؟ یہ درست نہیں ہوتا۔ آج یہی فتنے عام اداروں میں پھیلے ہوئے ہیں، دینی اداروں میں، دینی جماعتوں میں۔ تو اس واسطے دین کی تمام پہلو، دیکھو اب ایک بات سے کتنی باتیں نکلتی ہیں، ساری چیزیں جڑی ہوئی اسی سے ہے کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں نمونہ ہے، اس کو مان لو، ہر فتنے سے بچ جاؤ گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ شک کے دن کا روزہ، لیکن اگر کوئی شخص روزہ رکھ لے اور اگلے دن یہ واضح ہو جائے کہ آج واقعی رمضان ہے، تو جمہور، جن میں مالکیہ، شافعیہ اور حنبلیہ شامل ہیں، کے نزدیک اگرچہ شخص کے لیے روزہ ضروری ہے کہ کھانے پینے سے رکا رہے، لیکن اس کا وہ روزہ رمضان کا روزہ شمار نہ ہوگا۔ دیکھو اگر کسی نے یہ سوچ کے رکھ ہی لیا کہ نہیں آج 29 کو ہو ہی گیا ہوں گا چاند، پچھلا مہینہ بھی 30 کا تھا، روزہ رکھ لیں گے، ایسا سوچ کے روزہ رکھا، اور بعد میں پھر صبح معلوم ہوا کہ نہیں آج رمضان کی پہلی ہے، تو یہ روزہ اس کا گنتی میں نہیں آنے کا۔ کیوں؟ نافرمانی کی وجہ سے، شک کا دن تھا، رکھا کیوں؟ اب اتفاق سے معلوم ہوا کہ نہیں آج ایک رمضان ہے، کل چاند نظر آ گیا اور یہ روزہ رکھ لیا اس نے، مگر اس نے روزہ رکھا کس طرح؟ نہیں ہوں، پچھلا مہینہ بھی 30 کا تھا، یہ 30 کا نہیں جاتا، 2 مہینے 30 کے نہیں آتے، یہ 29 کا ہی ہوں گا، میں روزہ رکھ لوں گا۔ تو دیکھو امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، ان کا فقہ کہتا ہے کہ وہ شخص کا روزہ اس کے لیے ضروری تو ہے کہ وہ روزے دار کی طرح رہے گا پورا افطار تک بغیر کھائے پیے کے، لیکن اس کا روزہ وہ رمضان کا شمار نہیں ہوگا، اس کو قضا رکھنی پڑے گی۔ ہمیشہ روزہ رکھنا، صائم الدہر جس کو کہتے ہیں، یہ منع ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ہمیشہ روزہ رکھا اللہ کرے وہ کبھی روزہ نہ رکھے، بخاری و مسلم۔ دیکھو بد دعا دی گویا آپ نے، یعنی تقویٰ کے ذام میں کہ میں اتنا روزہ دار ہوں۔ آپ نے خود فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے تقویٰ کرنے والا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، یعنی کبھی روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں راتوں میں قیام بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں۔ تم پر تمہاری اپنی جانوں کا حق ہے، تم پر تمہاری اپنی بیویوں کا بھی حق ہے۔ اب یہاں تو یہ حال اس امت کا، ایسے نشے اس کو چڑھائے ہوئے ہیں۔ ایک فلاں بزرگ تھے عشاء کے وضو سے 40 سال فجر کی نماز پڑھے، بیویاں کہاں گئی پھر؟ اور عشاء میں وضو بنا کے فجر تک کے وہی وضو سے رہے، پیشاب پاخانہ کیا ہوا تھا، گولیاں وولیاں کھا لیے تھے پیک کرنے کو، کیا تماشا ہے۔ ایسے میں ایسا مزہ آتا مسلمانوں کو، ارے بابا صاحب دیکھو ہے اپنے سے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھنا ہوتی، کیسے بزرگ ہوں گے وہ، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز۔ یہ ایسے تماشے ہونا مسلمانوں کو بڑے مزے آتے ہیں۔ یہ عورتیں وہاں آتی ہیں کتابوں کی دکان پر، دینی کتابوں کی دکان پر، پاکستانی پنج سورہ دے ہوئے، کیوں تو وہ پاکستانی پنج سورے میں غلم بہت ہے، مزہ ہی مزہ ہے اس میں، ایسے ایسے نسخے بتائے ہوئے عورتوں کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے اس میں۔ وہی کرتے ہو، جمعہ کے دن پھٹانے کھائیں گے، بیوی سگٹ کی کہانی پڑھیں گے، 10 بیویوں کی کہانیاں پڑھیں گے۔ اب یہ روزے جتنے ابھی آ رہے ہیں اس سے ان کو کچھ بھی علم نہیں۔ 16 سیدوں کے روزے ہیں ان کے پاس، وہ کون سے 16 سید ہیں اور ان کے روزے وہ کون سے اور کہاں سے آئے، یہ ان کو ہی پوچھنا پڑے گا ان کے پاس کیا دلیل ہے اس میں کہیں ذکر شریعت میں 16 سیدوں کے روزوں؟ پھر افغانوں کے، پٹھانوں کے، بیگوں کے روزے کدھر گئے؟ انہوں نے کیا کرے بھائی، شیخوں نے کیا کرے؟ 16 وہ بھی سید پورے بھی نہیں، 16 ہی سید۔ اب یہ باقی کے کہاں گئے؟ یہ چودھری کہاں جائیں گے پھر؟ یہ قریشی کہاں جائیں گے؟ ان کے روزے کیا ہوئے؟ دین جو ہے نا بہت واضح ہے۔ دیکھو جو بات اللہ کی اور رسول کی ہوتی نا اس میں یہ سب تماشے نہیں ہوتے، عقل بالکل مان لیتی کہ ہاں یہ ہے اللہ کی بات، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ مگر جو خرافات بدعات والی باتیں ہوتی ہیں نا اس میں انسانی ذہن جو ہے نا بالکل شک میں بھر جاتا ہے، دل مضطرب ہو جاتا ہے، اس میں ایک طرح کا اندھیرا رہتا ہے، سنت میں روشنی رہتی ہے۔ اس واسطے پیروی کرنا ہے اللہ کی، اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، رسول کی۔ اسی کا حکم قرآن دے رہا شروع سے آخر تک یہی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی۔ اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں اپنے جاہل اور گمراہ باپ داداؤں کی باتیں نہ مانو، اپنی خاندان اور برادریوں کے رسم و رواج کی پیروی نہ کرو اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں۔ اگر ایمان والے ہو تو پھر اللہ کے آگے سر جھکاؤ اور نبی کی اطاعت اور فرما برداری میں سر تسلیم خم کرو، ورنہ تمہارا ایمان اللہ کے یہاں ویسی ناکارہ اور بے بنیاد ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ ہمیشہ کا روزہ رکھنا ایک کیسی خطرناک بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جس شخص نے ہمیشہ روزہ رکھا اللہ کرے وہ کبھی روزہ نہ رکھے۔ بخاری و مسلم کی روایت، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص کیسا ہے، یعنی اس کا عمل کہاں تک درست ہے جس نے ہمیشہ روزہ رکھا؟ فرمایا یہ کبھی روزہ نہ رکھے اور نہ افطار کرے، یعنی آپ نے اس کے لیے بد دعا فرمائی۔ یہ دوسری روایت میں بھی بد دعا آئی ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے نہ روزہ رکھا اور نہ افطار کیا، یعنی اس کا کوئی ثواب ہی نہیں ہے، اس نے ایک گناہ کا کام کیا، عبث کام کیا۔ حضرت، اور یہ مسلم ابو داؤد کی روایت ہے، ترمذی نسائی احمد۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ہمیشہ روزہ رکھا اس پر اسی طرح جہنم تنگ کر دی گئی، اور یہ فرماتے ہوئے آپ نے اپنے ہتھیلی کو بھینچا۔ دیکھو کتنا خطرناک انجام، جس نے ہمیشہ کا روزہ رکھا آپ فرما رہے ہیں کہ اس کو عذاب کیسا ملے گا کہ اس پر جہنم تنگ کر دی جائیں گے، آپ نے اسے ہتھیلی کو
یوں دبا کر بتا، ایسا جہنم اس کو تنگ کر دے۔ حالانکہ اب بولے بھائی یہ تو کوئی برائی کا کام تھوڑی ہے، روزہ رکھنا کوئی بری بات ہے کیا؟ مگر دیکھو کتنی خطرناک بات ہے اگر وہ رسول کے فرمان سے ہٹ کر ہے۔ ان احادیث کی بنا پر ہمیشہ روزہ رکھنے کی ممانعت پر سب کا اتفاق ہے اور کسی کا بھی اس میں اختلاف نہیں ہے، سب اس کو ان احادیث کی بنیاد پر ہمیشہ روزہ رکھنے کو ممنوع اور حرام قرار دیتے ہیں۔ یہ ہو گئے شک کا روزہ اور ہمیشہ کا روزہ، اور اس کے بعد جو نفلی روزے ہیں ان کا بیان آتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث اور ام المومنین عائشہ صدیقہ سے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حمزہ اسلمی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں ایک ایسا آدمی ہوں جو پے در پے روزے رکھتا ہوں، کیا میں سفر میں بھی روزہ رکھوں؟ فرمایا اگر تم چاہو تو رکھو اور اگر نہ چاہو تو نہ رکھو۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جس آدمی کو روزہ رکھنے میں رغبت ہے، طاقت ہے، وہ زیادہ روزے رکھنا چاہتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، لیکن اس کو ہمیشہ مسلسل روزہ رکھنا منع ہے۔ وہ کبھی کبھی اس میں ناغہ کرے، کبھی چھوڑ دے اس کو۔ اب یہ جو صحابی پوچھ رہے ہیں وہ زیادہ روزہ رکھنے ان کو پسند تھا، وہ رکھتے تھے، اب وہ لوگ سفر بھی ان کو کرنا پڑتا تھا تجارت کی غرض سے، تو اس لیے انہوں نے پوچھ لیا کہ سفر میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی چھوٹ دی ہے، اب مجھ کو بھی سفر کرنا ہی پڑتا ہے اور میں تو ہمیشہ روزہ رکھنے کا عادی ہوں، اکثر روزے سے رہتا ہوں، تو سفر میں رکھوں یا نہ رکھوں؟ تو اس کے حساب سے آپ نے ان سے کہا کہ چاہے تو رکھ چاہے تو نہ رکھ، تو اس کی اجازت ہے۔ لیکن عبادات میں ہو معاملہ یا کسی اور معاملے میں ہو، وہاں اللہ اور اس کے رسول سے آدمی کو یکسر منہ اختلاف کرنے، ہٹنے یا آزو بازو ہونے یا اپنی طرف سے اس حکم کے اندر کوئی چیز چاہے چھوٹی ہو یا بڑی داخل کرنے کی اجازت نہیں۔ جس وقت جو آدمی ایسا کرے گا وہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان قرار پائے گا۔ اللہ ہم سب کو ایسی نافرمانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بد دعاؤں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں آپ کے راستے اور آپ کے طریقے پر چل کر اپنی اور اپنے نبی کی موجودگی میں کل میدان حشر میں عزت کے ساتھ جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔